رول آف لا کے حوالے سے بہت ساری اس ملک میں آئین کی بالادستی کے لیے پہلے میں کہا کرتا تھا انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے لیے، لیکن آج مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ جنہیں ہم انڈیپینڈنٹ کہتے تھے وہ آج غلام بن کے وہ کسی کی ڈکٹیشن پہ عمل کرتے ہوئے اپنے انتہائی دقیانوسی طریقے سے فیصلے کرتے ہوئے آج ہمیں وہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جس کے لیے ہم اجلاس کیا کرتے تھے، آج یہ اجلاس کسی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ان کی انڈیپینڈنس سلب ہو چکی ہے۔ یقین مانیے، بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جن کے لیے ان کالے کوٹ والوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جن کے لیے ان کے اوپر پٹرول بم پھینکے گئے اس کو برداشت کیا، کراچی میں نہتے وکلا کے اوپر فائرنگ کی گئی اور وکلا کو شہید کیا گیا، ان کو آزاد کروانے کے لیے یہ ہمارے دائیں بغل میں جو بیٹھے ہیں اور وہ بڑا سا جھنڈا لے کے جو سپریم کورٹ کا علم بلند کیے ہوئے ہیں، کیا ان کو آزاد کروایا تھا؟ آج ہمیں اس وقت پہ اپنے اس عمل پہ بھی شرم آتی ہے کہ کن لوگوں کے لیے ہم نے ایفرٹس کی۔ لیکن ہم کبھی ہار ماننے والے میں سے نہیں ہیں، نہ آج ہار مانیں گے اور نہ ہم کل ہار مانیں گے۔ ہار انہی کی ہوگی جو ان کو غلام بنا کے بیٹھے ہیں۔ یہ کالا کوٹ کل بھی جیتا تھا، انشاءاللہ کامیابی اس کا مقدر رہے گی، کیونکہ ان کے کوٹ تو کالے ہیں لیکن ان کے دل کالے نہیں ہیں۔ یہ جو اقتدار کے نشے میں بیٹھے ہیں ان کے دل بھی سیاہ ہو چکے ہیں۔ ابھی کسی مقرر نے کہا تھا کہ ان کے دلوں پہ، ان کے کانوں پہ مہریں لگ چکی ہیں اور ان کے لیے شاید توبہ کا دروازہ بھی بند ہونے والا ہے۔ لیکن خدارا آج ہوش کے ناخن لیں۔ جس ریاست کی بات آپ کرتے ہیں، جس ملک خداداد پاکستان کی بات آپ کرتے ہیں، اس کا جو حال آج آپ نے کر دیا ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں رہا۔ خدا نہ خواستہ دشمن کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی جڑیں ہم خود ہی کھوکھلی کرتے جا رہے ہیں، اور یہاں کے لوگوں کے لیے ہم زندگی اجیرن کیے جا رہے ہیں۔ نہ جینے کا حق ہے، نہ سانس لینے کا حق ہے، اور آئین کو عملی طور پہ معطل کر دیا گیا ہے۔ جس ملک کے اندر اپنے استاد، اپنے روحانی باپ، جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے اس دنیا میں معلم بنا کے بھیجا تھا، جہاں اس کی تحقیر کی جا رہی ہو، جہاں ان کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہو، تو اس قوم اور اس ملک نے خاک ترقی کرنی ہے جو اپنے روحانی باپ کی عزت نہیں کر سکتے، جو ان کے لیجٹیمیٹ رائٹس کو نہیں دے سکتے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے۔ وہ کون سا روڈ میپ ہے؟ وہ روڈ میپ جو ابھی انگلینڈ سے چلا اور جدہ سے ہوتا ہوا آج ایک پروٹیکٹو بیل لے کے، وہ روڈ میپ جو آپ کے پاس
تشریف لانے والا ہے، تو میرا تو خیال تھا کہ شاید یہ عدالتیں کہیں یو اے ای میں جا کے نہ لگ جائیں اور وہاں پہ جا کے اس کو پروٹیکٹیو دے دیا۔ اتنی غلامی نہیں ٹھیک ہے، اتنا ظلم نہیں ٹھیک ہے۔ یقین مانیے عدالت انصاف فراہم کرنے کے لیے ہے۔ کیا لوگوں میں پرسپشن چل رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا ہمیں عدالتوں کے اندر کہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے، انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ یہ آج 22 کروڑ عوام نہیں بلکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو انصاف ڈور سٹیپ کے اوپر کس طرح سے پہنچایا جا رہا ہے، یہ سوالیہ نشان ہے۔ کیا یہی روڈ میپ ہے جو اس ملک اور اس ریاست کی ترقی کے لیے بنائے گئے ہیں؟ تو پھر ہم ان ظلم کے ضابطوں کو نہیں مانتے، ہم اس ناانصافی کی کسی چیز کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تیسری بات جو ہم نے اپنے ان وکلا سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس ملک میں آئین کی پاسداری کے لیے جنگ جاری رکھنی ہے، وہ جنگ جاری رہے گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ میں اپنے چیف جسٹس پاکستان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی پہلی سپیچ کے اندر کہا کہ میں کوئی پروٹوکول لینے کے حق میں نہیں ہوں، اور کہا جاتا تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تقریر جو پہلی تقریر ہوتی ہے وہ پوری جوڈیشری کے لیے ایک لائن آف ایکشن ہوتی ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو پروٹوکول لینے کے لیے ایفرٹس کی، آپ نے آج تک ان کے خلاف کون سی کارروائی کی ہے؟ ہم سب بھوکے ہیں، ہم سب بھوکے ہیں۔ کوئی دولت کا بھوکا ہے، کوئی مرتبے کا بھوکا ہے، کوئی اپنی سستی شہرت کا بھوکا ہے۔ شاید آپ کو سستی شہرت ضرور چاہیے ہے، لیکن اس ملک میں انصاف کے سب سے بڑے عہدے پہ، سب سے بڑے اپنے نام کی ہی لاج رکھ لیتے قاضی کے عہدے پہ آپ بیٹھے ہو، اور جس طرح سے آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے کیس میں اپنا کورٹ کنڈکٹ کی ہے، شرم آئی ہے پورے پاکستان کو۔ جو آپ نے خود دکھایا اس کے اوپر پوری پاکستانی قوم وکیلوں کو سلام پیش کرتی ہے کہ آپ ایسے نااہل ججز کے سامنے پیش ہوتے ہو جنہیں یہ نہیں پتا کہ آئینی ترمیم کے بغیر کوئی ایسی سبارڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے آپ قانون نہیں بنا سکتے۔ انہیں یہ بیسک بات کی سمجھ نہیں آئی تو ان کے سامنے آپ کون سی بین بجاتے ہو؟ ان سے اپنی عزت کو کیسے محفوظ لے کے آتے ہو؟ یہ ساری دنیا، پاکستان کی 22 کروڑ عوام آپ کی نااہلی کو دیکھ چکی ہے، اور آپ اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے وکلا کے اوپر شاؤٹ کرتے ہو۔ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ بے عزت الٹیمیٹلی آپ لوگوں نے ہونا ہے۔ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کو جو رب نے عزت دی ہے نہ وہ تم چھین سکتے ہو، اور نہ وہ تمہارے دماغ کی خناس سوچ اس کے اوپر حاوی ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز یہ جد و جہد جاری رہے گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔